بڑی صفائی ہے، صفائی کا خاص اہتمام ہے ماشاءاللہ یہاں پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ یہ ریسیپشن آفس ہے ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. حضرت صفائی کا بڑا اہتمام کیا ہے آپ نے، اور صفائی اور تھوڑا نظام بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر ہو. یہ جامعہ کے ڈائریکٹر السلام اور علیکم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے نبیرہ حضرت علامہ محمود غازی اظہری صاحب قبلہ ہیں. یہ قاری مبارک صاحب کی محبت ہے کہ جامعہ تشریف لے آئے اور خدمت کا موقع عنایت فرمایا. قائد اہل سنت کے وفات کے 22-23 سال گزر جانے کے بعد بھی میں نے جن چنندہ لوگوں کو دیکھا کہ بے پناہ جن کو لگاؤ ہے قائد اہل سنت سے، ان میں سے نمایاں شخصیت قاری مبارک صاحب. جزاکم اللہ حضرت. بہت محبت کرتے ہیں اور یقیناً روحانی پوتے ہیں ان کے اور تربیت یافتہ ہیں، اور ہمیشہ دادا حضور کے تعلق سے وہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کو اپنانے بھی کوشش کرتے ہیں، ان کے اداروں سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، حفظ و امان میں رکھے اور صحت و سلامتی کے ساتھ حضرت کے اقبال کو بلند فرمائے. بہت شکریہ حضور. یہاں کے تعلیمی شعبہ جات کے حوالے سے ذرا آگاہ فرمائیں. جامعہ نظام الدین اولیاء میں فی الوقت تخصص فی الادب والدعوہ کا شعبہ ہے، جسے قائد اہل سنت نے ہی جن مقاصد کے تحت اس کو قائم فرمایا تھا. اور یہاں پر عربی، انگریزی زبان و ادب اور دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ پچھلے سال سے ہم نے اس میں ایک چیز ایڈ کری جو اہل سنت والجماعت کا یہ پہلا ادارہ، اس دور میں بھی عربی انگریزی کے اعتبار سے بھی، لیکن اس دور کے اعتبار سے یہاں پر فرینچ لینگویج ہم نے شروع کی. الحمدللہ. تو الحمدللہ ایک جماعت پچھلے سال فرینچ زبان بہت حد تک یہ ہے کہ سمجھنے اور کچھ بولنے کے لائق، کیونکہ سخت زبان ہے، تو بہرحال اتنا ہوا کہ وہ فرینچ سمجھنے اور کچھ بولنے کے لائق ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی رغبت یہ ہوئی کہ وہ اب عصری جامعات میں جا کر فرینچ لینگویج لے رہے ہیں ماشاءاللہ، جس پر وہ مکمل دسترس اور قدرت حاصل کریں گے. ماشاءاللہ. تو ایک ضرورت تھی کہ علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہو جو اسلام کا دفاع فرینچ زبان میں بھی کرے. اس کی شروعات ہم نے یہاں پر کی الحمدللہ. اس کے ساتھ 3 سال قبل ہم نے تخصص فی الفقہ کا شعبہ بھی یہاں پر شروع کیا شرعی کونسل ادارے شریعہ کے ذریعہ، جس کا قیام یہاں پر 2011 میں ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب جانشین قائد اہل سنت کے ذریعہ کیا گیا تھا، اور اس کے مفتی محمد رضا صاحب اس کے صدر مفتی تھے. اور ادارے شریعہ یہاں پر چل رہا تھا لگاتار، لیکن درمیان میں حضرت الجامعۃ الاشرفیہ چلے گئے مبارک پور، تو وہ شعبہ بند ہو گیا. تو ہم نے حضرت علامہ مفتی محمد نوشاد اظہری صاحب کو یہاں پر لائے، اور ادارے شریعہ میں اس وقت دلی کی کم و بیش 300 سے زیادہ مساجد جڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ جو ادارے شریعہ پہ، اور یہاں پر فقہ و افتاء اور استفتاء اور یہ تمام چیزوں کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے. تیسرا شعبہ جو یہاں پر ہے وہ درجہ حفظ و قرأت کا ہے. تقریباً 50-55 کے قریب 2 درسگاہ حفظ کی چل رہی ہیں ماشاءاللہ، علاقائی بچے، اور اس میں اکثر و بیشتر دلی کے طلبہ ہیں ماشاءاللہ. اس کے ساتھ یہاں پر جو ہمارے کلاس روم ہے اس کو ہم نے تھوڑے جدید طرز پر بنایا ہے تاکہ اس کلاس روم میں ہم دوپہر کے بعد کوچنگ کا نظام 8-9 اسٹینڈرڈ سے لے کر کے انجینئرنگ، میڈیکل، UPSC اور دوسرے جو بھی جدید ہوں. اس میں جامعہ کا ایک شعبہ ایک جو ہے وہ الگ بلڈنگ ہے، لڑکیوں کی عمارت، جہاں پر علاقائی تقریباً 100 کے قریب بچیاں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اور 3 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے یہاں پر. تو فی الوقت یہ شعبہ جات ہے. آگے کوشش جاری ہے کہ ہم کوئی بڑی جگہ لے کر لڑکیوں کے اسکول کے تعلق سے CBSE پیٹرن کا انگلش میڈیم اسکول، اس کے لیے کوشش جاری ہے. آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، اللہ اس کام میں جلد سے جلد کامیابی عطا فرمائے. اور بالخصوص قاری مبارک صاحب ہندوستان کے بے شمار مشائخ، علماء، اکابر علماء کرام سے آپ جڑے ہیں اور ان کے نور نظر ہیں. تو حضرت سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں جائیں کم از کم جامعہ کے لیے اور قائد اہل سنت کے جو عزائم تھے، جو مقاصد تھے، اسے ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اس پر قائم رہ سکیں اور اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. اس کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ.